السلام علیکم 7 RY سے میں یاسمین خان اور آج ہے 20 جولائی 2026۔ تو ناظرین اسپیشل نیوز میں آپ کو علی احمد کرد صاحب کے بارے میں سب سے پہلے بتا رہی ہوں، جو کہ ان کے لائرز کے سینئر لائر ہیں، اور یہ ایک انہوں نے بیان دیا ہے جو کہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ شور پڑا ہوا ہے۔ اب انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک نر کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب بہت بڑا آدمی ہے، یعنی کہ یہ بھی آج ماننے کے لیے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تعلق ویسے پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ یہ کلپ ان کی زبان سے ہی آپ خود سنیے۔ مگر اس وقت وہ ایک لیڈر ہے بالکل بہت بڑا، جس کو میں نے کہا کہ یہ مرد کا بچہ ہے، مرد کا بچہ ہے کہ جو 3 سال سے 22 اور 25 کور کمانڈر کی طاقت کے سامنے ابھی بھی کھڑا ہے، چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ سلام کرو۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ سنا ہے، اس طرح ساری دنیا ہی مانتی کہ عمران خان صاحب واقعی ایک سنسیئر لیڈر، اور پاکستان کے ساتھ کس قدر سنسیئر ہیں تو اپنی قوم کے ساتھ، تو ان کے لیے تکلیفیں برداشت کر کے اپنی آنکھ بھی ضائع کی، اپنی انہوں نے ٹانگ پہ بھی گولی کھائی، ان کی بیوی بھی وہاں پر جیل میں بے قصور بیٹھی ہوئی ہے ناظرین، اور بہنیں بیچاری سڑکوں پر رول رہی ہیں اپنے بھائی کے لیے۔ تو آج یہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے، آپ کو ان کے کلپ سے پتہ چل گیا۔ اب دوسری صورت میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ تحریک انصاف کی صنم جاوید صاحبہ کو بھی مریم صفدر نے بیسیکلی ان کو بھی جیل میں بند کروایا ہوا ہے۔ تو ناظرین صنم جاوید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت اس کا کافی خراب ہے۔ یہ آپ کو میں کلپ عمران ریاض صاحب کی زبانی سنا رہی ہوں، یہ آپ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ میں ابھی نام لوں گا، ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا، لیکن صنم جاوید نے ان کے ذریعے سے مجھ تک ایک پیغام پہنچایا، ان کے بہت قریبی سورسز نے۔ وہ یہ بتاتی ہیں کہ حالت یہ ہے ان کی اس وقت کہ وہ اٹھنے بیٹھنے سے اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں، اور انہیں 3 انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ وہ انتہائی تکلیف میں ہیں، اور ڈاکٹر اور عملہ انہیں چیک کرنے کے لیے نہیں آتا۔ انہیں ہسپتال جو جیل کے اندر ہے وہاں پہ بلوایا جاتا ہے، وہ انہیں چیک کرنے کے لیے بھی نہیں آتے جب وہ تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اور وہاں پہ انہیں ایسا لگتا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، یہ میرا کوئی بہت بڑا نقصان کر دیں گے اور میری جان خطرے میں ہے جو ابھی کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں عاصم منیر صاحب کو اور موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو صنم جاوید پہ براہ راست بہت غصہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، یہ ہم سے ٹوٹ ہی نہیں رہی، یہ ہم سے ہار ہی نہیں رہی۔ یہی غصہ جو ہے ایمان مزاری پہ ہے، یہی غصہ جو ہے محرم بلوچ پہ ہے، یہی غصہ یاسمین راشد پہ ہے، صنم جاوید کی بہن پہ بھی یہی غصہ ہے کہ یہ ہم سے ٹوٹتے کیوں نہیں ہیں، ہم انہیں توڑنا چاہتے ہیں، یہ ہم سے ٹوٹتے نہیں۔ بندوق ہمارے پاس ہے، بوٹ ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، ڈنڈا ہمارے پاس ہے، یہ کمزور نہتی لڑکیاں ہم سے جیت کیسے سکتی ہیں؟ یہ بہت بڑی پرابلم ہے جو انہیں ہو رہی ہے۔ تو وہاں جیل کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مبشرہ، انہوں نے انہیں بتایا کہ مجھے اوپر سے آرڈر ہے کہ یہ جیے یا مرے، کوشش کرنی ہے کہ حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ جیل سے باہر انہیں علاج کے لیے نہ بھجوایا جائے۔ اب یہ ایک صحافی کے ذریعے پیغام آیا مجھے، اور وہ بہت سیریس ہے سچویشن۔ یعنی میں آپ کو فوراً اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کل کو کوئی خبر آتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ ریکارڈ کے اوپر رہے کہ سب کو پہلے سے علم تھا، کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا تھا۔ تو صنم جاوید کی حالت بہت خراب ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنا غصہ اتار رہی ہے۔ ایک جرنلسٹ ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ بھی کلپ سنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ساری جو حرکت ہے یہ مریم صفدر کی ہے بیسیکلی۔ وہ صنم جاوید کے بارے میں جو ہے وہ بالکل برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ اس سے بھی بہتر کوئی عورت دنیا میں آ سکے، اور اس لیے اس نے جو صنم جاوید جو ہے وہ بڑے بولڈلی ہو کر بات کرتی ہیں، اور ان کو اس نے جیل میں خام خواہ کا بند کروایا ہوا ہے، اور ان کے اوپر کس طرح کے ظلم و ستم وہاں پر ہو رہے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا انصاف۔ اب میں آپ کو تیسری صورت یہ بھی سنا رہی ہوں کہ پاکستان میں پہلے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب یعنی کہ پاکستان کے فیک وزیر اعظم باہر کے ملکوں میں مانگنے جاتے ہیں، اور مانگ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دو، میں مانگنے نہیں آیا لیکن ضرورت ہے ان کی، کیونکہ ان لوگوں نے خود کھانے پینے ہوتے، پاکستانی عوام کے اوپر تو پیسہ لگتا نہیں ہے، اور پاکستانی عوام کی یہ حالت ہو چکی ہے، وہ فقیر بن چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فقیر ہے بیچارہ، وہ مانگ مانگ کر اس نے کتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے کہ اس نے اپنے لیے ایک گاڑی خریدی، اس کا شوق تھا تو اس نے بھی میرا خیال سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مانگنا شروع کیا ہوگا شہباز شریف کی طرف ہی۔ ویسے مانگنا بھی ایک کافی محنت ہے، کیونکہ اس میں اپنا ضمیر خاموش کرنا پڑتا ہے،
اور پھر جا کے روڈز پر نکل کر غریب آدمی تو سڑکوں پہ ہی جا کے مانگے گا، اور پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کے جا کے دوسرے ملکوں سے پیسہ مانگے گا، جیسے کبھی پھر سعودی عرب سے پیسہ مانگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں 1% ان کو پروفٹ دیا جائے گا سعودی عرب سے ڈالروں میں پیسہ لے کے، اور ظاہر ہے سب ان کی جیبوں میں جانا ہے، پاکستانی عوام پر تو نہیں لگے گا۔ خیر تو ناظرین ہم واپس جو ہے بائی دا وے اپنے اسی ٹاپک پر آتے ہیں کہ ایک فقیر نے مانگ مانگ کر کتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے کہ اس نے اپنے لیے سوئفٹ گاڑی خریدی ہے۔ یہ اس کا کلپ اس کی زبان سے سنیں۔ خریدنا چاہتے جی میں گاڑی خریدنا چاہتا اب گاڑی خریدنے کے لیے مانگتے تھے یا ویسے ہی مانگتے تھے تو خیال آیا میں نے گاڑی خرید لی؟ نہیں میں نے باقاعدہ ایک پلان بنایا تھا کہ انشاءاللہ میں مانگنے کے بعد گاڑی خریدوں گا، الحمدللہ میری یہ خواہش پوری ہونے کو ہے۔ تو اب آپ نے پیسے پوسے دے دیے جی سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو ابھی آپ کا ریٹرن ہو رہا ہے کچھ؟ جی ریٹرن ہو رہا ہے۔ گاڑی کون سی خریدنے لگے؟ گاڑی جی یہ سامنے باہر کھڑی ہوئی ہے گاڑی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ موقع ہمیں ملا کہ اتنی محنت سے انہوں نے پیسہ بنایا اور ہم ان کو گاڑی دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جب یہ آپ کے پاس آئے پہلی دفعہ آج ہی آئے یا پہلے بھی آ چکے؟ پہلے آتے رہے ہیں، آتے تھے دیکھتے تھے چلے جاتے تھے، قیمتیں پوچھتے تھے، کبھی کسی گاڑی کی کبھی کسی گاڑی کی، پر فائنلی آج انہوں نے جو گاڑی ڈن کی ہے وہ ہے سوئفٹ GLX CVT۔ سوئفٹ لے رہے ہیں؟ ان کی ڈلیوری ریڈی ہے، آج میں آپ کو گاڑی بھی دکھا دوں گا۔ مائی گاڈ۔ سر یہ مجھے بتائے گا کیش پہ لے رہے ہیں یا کیش پہ گاڑی لے رہے ہیں۔ کیش لے کے آیا؟ جی یہ سارا کیش لے کے آئے۔ کیش جو ہے وہ کس صورت میں تھا یہ بتائیں؟ نارمل 1000 500 1000 اس طرح کا، ایک کاپی نہیں تھی، ہر طرح کا کیش تھا، بس پینیز نہیں تھی، باقی کیش جو تھا وہ تھا۔ سکے نہیں تھے؟ سکے نہیں تھے، پیپر منی تھی۔ 10 روپے کا نوٹ؟ ہاں نہیں 10 نہیں تھا، ان کا جو سب سے چھوٹا نوٹ تھا وہ 100 روپے کا تھا۔ 100 روپیہ بھی لے؟ ہاں 100 روپے کی بھی تھی، 500 تھی اور 1000 تھی۔ آپ گاڑی خریدنا چاہتے جی میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ اب گاڑی خریدنے کے لیے مانگتے تھے یا ویسے ہی مانگتے تھے تو خیال آیا میں نے گاڑی خرید لی؟ نہیں میں نے باقاعدہ ایک پلان بنایا تھا کہ انشاءاللہ میں مانگنے کے بعد گاڑی خریدوں گا، الحمدللہ میری یہ خواہش پوری ہونے کو ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے، اور جو کہ اس کا سیل مین ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ جو کہ گاڑی یہ خریدنے گیا ہے اور اس نے گاڑی خریدی ہے، یہ سارا پاکستانی قوم سے پیسہ اس فقیر نے اکٹھا کیا۔ خیر اس نے محنت کی ہے۔ اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ مریم صفدر کا ستھرا پنجاب کے نام پر بھی بجٹ کھایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے جو امپلائیز ہیں ان لوگوں کو بیسیکلی تنخواہ نہیں دی جا رہی، اور وہ کس طرح روڈ پر رو رہے ہیں، کھپ رہے ہیں۔ ناظرین تو یہ آپ کلپ سنیے۔ ہاں بھائی پاکستانیوں اور ساری خیر ہے، ستھرا پنجاب کے لوگ میرے دل کے بڑے قریب ہیں۔ یہ گراج کماری کہتی تھی، صاف کیا ہے اور پھر بھی ہمیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی، ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو تو اوپر سے ہمیں تنخواہیں نہیں بیبا تیرا قصور یہی ہے کہ تسی اس ملک چ پیدا ہوئے ہو، اور پھر تسی غریب پیدا ہوئے ہو، پھر تسی غلام سوچ والے پیدا ہوئے ہو۔ اوے اپنے اتنے پٹرول سٹ کے اگ لیندے جے نال ایک دو افسراں تے سٹ کے پھوکو نہ انہاں نو، پورے دفتر پھوک دیو، قسم خدا دی ویکھو جے کیویں صحیح نہیں ہوندے۔ جیڑا پولیس والا تانوں مارے یا جیڑا تواڈے تے محکمے والا ظلم کرے، کلے خودکشی کرن دی بجائے نہ انہوں نال لے کے مرو۔ تسی تے فیصلہ کرنا ہے نا تسی خودکشی کرنی ہے، انہوں پھڑکا کے پھر خودکشی کر لو۔ انج ہی سسٹم صحیح ہونا جی، انج نہیں ہونا تسی روندے رہو گے، انہاں دے نزدیک تسی کیڑے مکوڑے ہو۔ او گراج کماری ہر جگہ تے کہندی یہ ستھرا پنجاب والے میرے دل کے قریب ہے، ویکھ لو تسی روڈاں تے ذلیل ہو رہے ہو، پولیس والے تہاڈا فینٹا لا رہے اور لاڑ میں ہاں ناظرین آپ یہ دیکھا کہ ایک طرف کیا ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مریم صفدر کی وجہ سے اس نے جو بجٹ کے پیسے ہیں ستھرا پنجاب کے نام سے جو پیسے نکلوائے وہ گئے تو ان لوگوں کی جیبوں میں ہیں، اور جو امپلائیز ہیں ان لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، وہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں، اور پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین آپ کو یہ سارا کچھ اویئرنیس اس لیے بتائی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو جس کی نالج میں نہیں ہے، تاکہ کہ اس کنٹری میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس وقت کی فیک حکومت کی وجہ سے لوگ کس قدر مینٹلی ڈسٹرب ہے، فائنینشلی ڈسٹرب ہے ناظرین، تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7RY کے ہو سکے اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔